نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن شداد بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ جل شانہ نے ہر کام میں خوش و سلوبی اور سلیقہ مندی کو فرض کیا ہے۔ اس لیے جب تم کسی شخص کو قصاصاً قتل کرو، یعنی تمہارے حکمران قصاصاً کسی شخص کو قتل کریں تو وہ خوش و سلوبی سے قتل کریں، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو خوش اسلوبی سے ذبح کرو، اور اس کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو، اس طرح جانور کو موت کی تکلیف سے جلدی راحت دے دیا کرو۔ سلیقہ مندی ہر عمل کی جان ہے، شریعت اس کی بہت بڑی نگہبان ہے۔ اس نے ہر چیز میں تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے کہ سلیقہ مندی اور خوش اسلوبی کا خیال رکھا جائے۔ جانور کا ذبح کرنا وہ انسان اور اس سے اعلیٰ افضل مخلوق کی غذا کے لیے حلال کیا گیا ہے، لیکن ذبح کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے شریعت مطہرہ نے جانوروں کو اس تکلیف سے بچانے کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ کم سے کم ہو۔ چنانچہ اگر چھری کو تیز کرنا پڑے تو حکم یہ ہے کہ چھری کو پہلے سے تیز کرو، جانور کو لٹانے اور پچھاڑنے کے بعد اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ اسی طرح جتنی رگیں کاٹنی ہیں، جب وہ رگیں جلدی سے جلدی کٹ جائیں تو مزید گردن کو علیحدہ کرنے تک نہ جاؤ، اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور راحت، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ذبیحہ کو راحت دو۔ راحت دینے کا بھی ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذبح کرنے کے حوالے سے جلدی کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھریاں تیز کرنے کے حوالے سے اور ان جانوروں کو چھپا کر اور ان کو جانوروں سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ذبح کرنے میں بھی سستی سے منع کیا ہے کہ پھرتی سے جانور کو ذبح کرو، اور جانور کے سامنے چھری کبھی بھی تیز نہ کرو، کیونکہ یہ کام پہلے سے کرنے کا ہے، پہلے ہو جانا چاہیے۔ بہت سے قصائی جانوروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ پچھاڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جانور کے سامنے عین ذبح ہونے کے وقت سے پہلے یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، اور کبھی بھی ایک جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اس سے بھی ظاہر ہے جانور پر خوف مسلط ہوتا ہے، اور ہم نے تو دیکھا کہ بعض اوقات جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پر جب جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اس خوف کی وجہ سے بھی، یہ 2-4 جانوروں کے سامنے ذبح کرنے کی وجہ سے ہی جانور کا خوف کی وجہ سے بہت سارا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر جانور اس بات کو محسوس کر کے یا بلا محسوس کیے ہوئے یوں ہی بھاگ جائے تو اس صورت میں جب اس کو پکڑ کے لانا ہے تو وہاں پر بھی رحم دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اس کو کھینچ کر گھسیٹ کر مذبح خانے کی طرف لے کے آنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں شرعی طریقوں کی جانور کے ذبح کرنے کے وقت رعایت کرنا ضروری ہے۔ مثلا جانور کا جب دم نکل جائے تو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک جانور کی جان پوری طرح نہیں نکلی اس وقت تک آپ اگر اس کی وہ کھال وغیرہ اتاریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح کھال البتہ جب ٹھنڈا ہو گیا جانور تو اس کے بعد آپ کھال دفتن کسی کھینچنے والی چیز سے کھینچ دیں یا چھری کے ذریعے تھوڑی تھوڑی اتاریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب صورتیں جائز ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور عام طور پر قصاب لوگ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے،
یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے اور یہ فلیرح ذبیحتہ کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا جانور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ، اور ظاہر ہے اگر گرم گرم جانور کی کھال اتاری جا رہی ہے تو اس کو راحت کی بجائے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تو اس وقت تک جانور کے سر کو اس کے بدن سے علیحدہ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور سب یہ کھال کھینچنا اس سے پہلے شروع کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے اگرچہ اگر آدمی نے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن اتار دی تو ذبیحہ اگرچہ حلال ہے، لیکن ایسا کرنا شریعت مطہرہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ذبح کے وقت شریعت مطہرہ نے اس حدیث کی روشنی میں جو چیزیں مستفاد ہو رہی ہیں اور ذبح کے وقت جن چیزوں کی رعایت ضروری ہے، اگر تفصیل کے ساتھ نمبر وار ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جانور کو جو راحت پہنچانے کا حکم ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ وغیرہ کھلا لے، اور اسی طرح اس کو پانی وغیرہ پلا دے، اور اسی طرح جہاں مذبح خانے میں لے کے جانا ہے تو وہاں گھسیٹ کر لے کر نہ جائے، بڑے آرام سے آگے سے پکڑ کر یا پیچھے سے ہانک کر ذبح خانے میں لے کے جائے۔ اور جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا ہے تو قبلہ رخ بائیں کروٹ پر لٹائے، کیونکہ بائیں کروٹ پر لٹانے سے جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح چاروں پیروں کو نہ باندھنے 3 پاؤں کو باندھ لے۔ اسی طرح چھری تیز رکھے، کند چھری سے ذبح نہ کرے، اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر چھری کو تیز کرنے کی ضرورت پڑے تو جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرے، کیونکہ چھری جانور کے سامنے تیز کرنا مکروہ ہے، اس سے بھی ظاہر ہے جانور کو راحت نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جانور کو پچھاڑ کر چھری تیز کرنے لگ گیا، یعنی نیچے گرایا ہوا تھا اور پھر چھری تیز کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس جانور کو 1 سے زائد مرتبہ موت دی ہے۔ 1 مرتبہ تو ظاہر ہے جب جان نکلے گی، چھری پھیری جائے گی، اس وقت وہ اس کو موت آئے گی ہی، حلال کیا ذبح کیا جائے گا، لیکن یہ پہلے ہی اس کے سامنے جو چھری تیز کر کے ذبح کرنا شروع کر دی ہے، اس کی وجہ سے وہ بار بار کی موت اور خوف موت کے اندر مبتلا ہے، تو حضور نے اسے منع کیا۔ اور اسی طرح اسی حدیث سے معلوم ہوا جہاں کہا کہ ذبح کرے تو اچھی طریقے سے ذبح کرے، ذبیحے کو راحت پہنچائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بات کی بھی رعایت کرے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کا اسی حدیث سے پتہ چلا جو ثابت ہوئی کہ ذبیحہ میں سختی نہ کرے، ذبیحہ میں سختی نہ کرے، وہ رگیں جو کاٹنی ہیں جب وہ کٹ جائیں تو وہ نیچے نرخرے اور حرام مغز تک گردن کے اندر جو سفید سی رگ ہے، بعض لوگ اس کو چھری مار کے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اصل میں رگیں جب کٹ گئیں، خون نکل گیا، بہہ گیا، تو ظاہر ہے دم مسفوح اور بہنے والے خون کے نکلنے کی وجہ سے جانور حلال اور پاک ہو گیا ہے، ذبیحہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح ذبح کرنے کے لیے گردن کے اوپر سے چھری نہ مارے، حلق اور گلے کی طرف سے تو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جانور کی گردن ہے، گردن کے پیچھے کی جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے، اور شریعت نے اسے منع کیا ہے، کیونکہ جانور کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زیادہ پریشانی میں محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے اسی حدیث میں کہا اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، تو وہ پہلے ہی میں نے عرض کر دیا ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے نہ اس کی کھال اتارے، اور اسی طرح نہ اس کی گردن کو الگ کرے، نہ اس کی اونچیں کاٹے، پاؤں بھی نہیں کاٹنے چاہیے، اسی طرح بعض دم وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جانور جب اچھی طرح خوب ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اس کو ذبح کرنا، وہ اس وقت اس کی کھال وغیرہ اتارنا چاہیے۔ اور عام طور پر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کیا ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے؟ تو ہاں، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹا کر اس کا رخ قبلے کی طرف کر لے، اور ظاہر ہے
اب اگر بائیں کروٹ پر جانور کو لٹایا جائے گا تو سنت یہ ہے کہ اس کے گردن وغیرہ پہ پاؤں رکھے، بایاں ہاتھ اس کے منہ وغیرہ پہ رکھے اور دائیں ہاتھ سے چھری چلائے۔ اگر بائیں کروٹ پر جانور کو لٹایا جائے گا تو ظاہر ہے جانور ایک تو اس کی جان آسانی سے نکلے گی، اور وہ انسان کے عام طور پر چونکہ ذبح کرنے والا دائیں ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، اس لیے اس کے صحیح رخ پر اور صحیح ہاتھ پر آ جائے گا۔ اس لیے یہ ذبح کرتے وقت ان چیزوں کی رعایت وہ شریعت مطہرہ نے ان کی تلقین کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز سے ذبح کیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو چیز ذکر کیا معیار کے طور پر وہ یہ کہ ذبح کرنے والی چیز تیز سے تیز تر ہو۔ اگر تیز تر چیز ہے، وہ چاہے لوہے کی چھری ہے، ریتی کی چھری ہے، اسٹیل کی چھری ہے، یا اسی طرح کسی بھی اور ایسی دھات کی چھری ہے جو تیزی سے اپنا سارے کا سارا کام نمٹا دیتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے یہ ذبیحہ والے عمل پر وہ رعایت جو شریعت نے جن چیزوں کی رعایت کا حکم دیا ہے ان کی رعایت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم یہ قربانی کے موقع پر تمام امور میں اور خاص طور پر ذبیحہ میں بھی شرعی احکام کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔